نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال مدینہ میں نماز پڑھائی، لیکن کسی ایک نماز میں بھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی دعا نماز کے بعد کی ہو۔ آپ کا اپنے طور پر دعا کرنا بعض روایتوں میں آیا بھی ہے، اذکار وغیرہ آئے ہیں، لیکن اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل الحدیث فرقے کے جو علماء ہیں اور جو عوام الناس ہیں، وہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کو ناجائز، حرام اور گناہ سمجھتے ہیں اور اسے بدعت قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ غلطی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں فرمائی۔ تو لہٰذا اس سوچ کو رکھتے ہوئے یہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ناجائز و حرام اور گناہ اور بدعت سمجھتے ہیں اور اسے منع کرتے ہیں۔ ویسے تو کہنے کو یہ اہل الحدیث ہیں، مگر حدیث کا انہیں بالکل بھی علم نہیں۔ کہتے ہیں اہل الحدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہیں نہ تو قرآن کی سمجھ ہے نہ حدیث کی، اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں، اور سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بھائی اگر آپ کے علم میں کوئی بات نہ ہو تو اسے ناجائز و حرام یا بدعت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ علماء اہل حق سے پوچھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں۔ اگر آپ کسی حدیث یا قرآن کے متعلق حکم نہیں جانتے کہ کیا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، تو آپ علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، معلوم کریں، علم حاصل کریں، بجائے اس کے کہ اپنی ناقص معلومات کی بنا پر ایک جائز شریعت کے حکم کو آپ چھوڑ دیں اور اس پر ناجائز ہونے کے فتوے لگائیں۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ان کی نظر سے تو خیر نہیں گزرا، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت، حنفی اور بریلوی مکتبہ فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء اہل حق کے علم میں الحمدللہ ایسی آیات بھی آتی ہیں اور احادیث طیبات بھی آتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ آج آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں گے۔ سب سے پہلے المعجم الکبیر، المعجم الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 21 کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ المعجم الکبیر جلد 4 صفحہ نمبر 21، حضرت حبیب بن مسلم الفہری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی قوم جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرے اور بقیہ اس پر آمین کہیں تو اللہ پاک ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، جب ایک قوم جمع ہو، اجتماعی دعا کی ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کوئی ایک دعا کرے اور باقی تمام جو مجمع ہے، بقیہ لوگ جو ہیں اس پر آمین کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب اجتماع جو ہے
یہ جو جمع ہونا ہے وہ کسی بھی موقع پہ ہو سکتا ہے. نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں مسلمان تو جماعت کی صورت میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی مسلمان جو ہیں جمع ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب جمع ہو کر ایک کا دعا کرنا اور دوسرے کی اس پر آمین کہنے کی حدیث مل رہی ہے تو اس میں اختلاف کس بات کا ہے؟ اس میں ناجائز و حرام کہنے والی کون سی بات ہے؟ خیر آگے چلتے ہیں. صرف ہم اس پہ اکتفا نہیں کرتے، ہمارے لیے تو مطلب کافی ہے، ان کے لیے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، باب الدعاء، جلد 4 صفحہ نمبر 404، مطبوعہ بیروت. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا رات کے آخری پہر میں کی گئی دعائیں اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعائیں. تو رات کے پہر اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا یہ قبول ہوتی ہے. اب اس میں فرض نماز کا بھی ذکر آ گیا. چلیں اور آگے مزید چلتے ہیں. یہ ترتیب ایسی چل رہا ہوں تاکہ کوئی حجت ان کے لیے باقی نہ رہے، نہ مانے ان کی مرضی. سنن ابی داؤد کتاب الطہارات جلد نمبر 1، اس میں حدیث مبارکہ ہے جو شخص کسی قوم کا امام ہو، جو شخص کسی قوم کا امام ہو تو اسے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی. اب آپ غور فرمائیے کہ آخری جو میں نے تیسری حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص کسی قوم کا امام ہو تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک امام ہو اور وہ لوگوں کو چھوڑ کر فقط صرف اپنے لیے دعا کرے. اس کا حضور نے منع فرمایا. اصل میں حدیثیں جو ہوتی ہیں ان کی قسمیں بھی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی، اور ایک ہوتی ہے حدیث تقریری. تو جو حدیث فعلی ہے وہ ہوتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل فرمایا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث فعلی. ایک ہوتی ہے حدیث تقریری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے وہ عمل ہوا ہو اور حضور نے منع نہ کیا ہو، یہ بھی جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور پھر جو سب سے اس میں قوی ہوتی ہے حدیث وہ ہوتی ہے حدیث قولی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہو کرنے کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی قوم کا امام ہو تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ اور لوگوں کو چھوڑ کر فقط اپنے لیے دعا کرے. اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی. تو لہٰذا قولی حدیث مل گئی کہ امام کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے لوگوں کو چھوڑ کر بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے. تو یہ ہمیں 3 حدیثیں ملی الحمدللہ. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی امام صاحب اجتماعی دعا کرتے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ سے درست ہے، جائز ہے، حدیث مبارکہ پر عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.